الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کورس میں سب کو خوش آمدید۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث کے متعلق کچھ جانا تھا کہ حدیث سے کیا مراد ہے، حدیث کیوں ضروری ہے، حدیث سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں، دین کے اندر حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ چیزیں اپنے اس درس کے لیے چھوڑ رکھی تھیں پچھلے وقت کی وجہ سے۔ اس درس میں بھی انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کریں گے باذن اللہ، اور اپنی پہلی حدیث جو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے وہ ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع میں نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں اس شخص کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتی ہے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو خیر و برکت حاصل کرتے ہیں، جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہماری نیتوں کو بھی خالص فرمائے، اور انشاءاللہ اس کے متعلق ہم آج پڑھیں گے باذن اللہ۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث کی اقسام پر بات کرنی تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم رہ گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال بھی آپ کے ذہنوں کے لیے چھوڑ رکھا تھا کہ حدیث کیا ہر حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو وہ قابل قبول ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر بات جو ہم تک پہنچتی ہے یا ہمیں موصول ہوتی ہے میسیجز کے ذریعے یا ایون بکس، بعض بکس میں، ایسا نہیں ہے کہ ہر بات کو ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ بلا شبہ حدیث کی دو بڑی اقسام ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ کہنے والے کی نسبت سے ہم حدیث کو تقسیم کرتے ہیں تین حصوں پر۔ پہلی قسم ہے مرفوع حدیث۔ مرفوع حدیث سے مراد ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، یعنی اس کے اندر وہ چاروں اقسام آ جاتی ہیں جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی قول، کوئی فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، خاموش تائید جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کردہ کوئی صفت، چاہے وہ ان کے تخلیقی حیثیت سے ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طور پر کوئی بات ہم تک پہنچ رہی ہو، اس کو ہم مرفوع حدیث کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے۔ دوسری قسم ہے ہمارے سامنے نسبت کہنے والے کی نسبت کے اعتبار سے موقوف، یعنی وہ بات جو کسی صحابی کی طرف منسوب ہو، یعنی ایسی بات، ایسا قول، کوئی فعل جو کسی صحابی کی طرف منسوب ہو رہا ہو، کہ صحابی نے یہ کہا، صحابی نے یہ کیا، یا صحابی کی طرف کوئی چیز کی گئی اور اس کو انہوں نے خاموش تائید دی اور کوئی آبجیکشن اس پر نہیں کیا، اس کو بھی ہم موقوف کہتے ہیں۔ تیسری حدیث کی قسم ہے کہنے والے کی نسبت کے اعتبار سے مقطوع۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو قول یا فعل کسی تابعی کی طرف منسوب کیا جائے اس کو ہم مقطوع حدیث کہتے ہیں۔ اور دراصل تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کا شاگرد ہوتا ہے، یعنی جس سے بذات خود کسی شخص نے کسی صحابی کے سامنے علم حاصل کیا ہو، اس کو ہم تابعی کنسیڈر کرتے ہیں علم حدیث میں۔ اچھا، اس میں سب سے جو حجت کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے، یعنی جو قابل حجت ہے ہمارے لیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو طرف منسوب ہے وہ بات قابل حجت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے بات موقوف کی، یعنی جو کسی صحابی کا عمل ہو، صحابی کا کوئی فتویٰ ہو، وہ بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے اگر وہ کسی نص سے صریحاً طور پر کسی نص سے نہ ٹکرا رہی ہو بات۔ اس طرح مقطوع یعنی تابعی کی کو بات، یقیناً تابعی کی بات ان کے بعد آنے والوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ شاگرد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے، اس لیے ان کی بات کی بھی بہرحال اہمیت ہے ان دین کے اندر۔ دوسری قسم ہمارے سامنے حدیث کی وہ ہے جو قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے ہم نے تقسیم کی ہے۔ اس کے اندر دو کیٹیگریز ہیں ہمارے سامنے۔ ایک حدیث کی وہ قسم جو مقبول احادیث میں شمار ہوتی، یعنی وہ فعل، وہ قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی کوئی عمل جو جس سے ہمیں تائید پتہ چل رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے مقبول یعنی قابل قبول، اور دوسری ہے مردود یعنی ناقابل قبول۔
مقبول کے اندر پھر ہمارے سامنے دو اور کیٹیگری آ جاتی ہے، ایک ہے صحیح حدیث اور دوسری ہے حسن حدیث۔ یعنی صحیح حدیث وہ ہے جس کے جو روات ہیں، جس کو روایت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے علم میں، اپنے تقوی میں، اپنے حافظے میں اور اپنے کردار میں بہترین لوگ ہیں، صحیح ہے۔ اور حسن درجے کی حدیث وہ ہوتی ہے جس کے راوی انہی سب اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے علم میں، اپنے متعلق شہرت میں اہل علم کے نزدیک معروف ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، علم و تقوی میں وہ لوگ بہترین ہوتے ہیں، حافظہ ان کا بہترین ہوتا ہے، لیکن ان کا حافظہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، جو لوگ صحیح حدیث روایت کر رہے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا کم ان کا حافظہ کا لیول ہوتا ہے، کہیں کہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں، ظاہر سے بتا وہ بھی علماء ہی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے یہاں پر تھوڑی سی غلطی کر دی، تو اس شخص کی روایت کردہ حدیث کو ہم حسن کہتے ہیں، وہ بھی مقبول احادیث میں شمار ہوتی ہے۔ جس شخص کا حافظہ بالکل درست ہوتا ہے، علماء اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ایسا یہ شخص اپنے حافظے میں، اپنے علم میں، تقوی میں معروف ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی روایت کردہ بات میں کوئی فالٹ نہیں ہے، اس کی حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ ہمارے سامنے مردود حدیث ہے، یعنی ناقابل قبول بات۔ اس کے اندر ہمارے سامنے جو میجر تقسیم ہے وہ ہے ضعیف، جس کو ہم عربک میں ایک ٹرم ہے ہمارے سامنے حدیث کے اندر، ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ ضعیف کا مطلب کمزور، جیسے اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ضعیف شخص یعنی جو کمزور ہو چکا ہو، تو حدیث سے کمزور حدیث سے مراد ہے جس شخص کا راوی اپنے حافظے میں بہت زیادہ کمزور ہو، یعنی نہ وہ حسن درجے کے راویوں تک اس کا حافظہ پہنچتا ہو، نہ ہی صحیح تک، تو ایسے شخص کی بیان کردہ روایت ہمارے ہاں یعنی اہل علم کے ہاں حدیث کے اندر ضعیف کنسیڈر کی جاتی ہے، کمزور، ناقابل قبول کنسیڈر کی جاتی ہے، اور ایسے شخص کی بات کا ہم حجت نہیں پکڑ سکتے دین کے کسی معاملے میں۔ اس کو بیان ضرور کر سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ روایت جو آئی ہے اس شخص کے ذریعے آئی ہے وہ ناقابل قبول ہے اس کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن اس سے ہم حجت نہیں پکڑ سکتے۔ اس کے اگینسٹ ہی ایک اور بھی تقسیم ہے ہمارے سامنے، وہ دراصل ناقابل قبول ہی کی ایک تقسیم ہے، لیکن اس کو ہم نے الگ سے اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ اس کے اندر ہے ہی اس قسم کی بری بات، اور وہ اس قدر بھیانک قسم ہے کہ اس کو مجھے الگ سے لکھنا پڑا۔ وہ ہے مزعوم حدیث، یعنی جس چیز کے متعلق یہ ایزیوم کیا جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جبکہ وہ من گھڑت بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہوتی ہے، کسی شخص نے خود بیان کر کے بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کر دیتا ہے، ایسے شخص کی حدیث کو ہم کہتے ہیں، یا اس حدیث کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، یعنی وہ بالکل ضعیف سے بھی گئی گزری بات ہوتی ہے، یعنی بالکل جھوٹ ہوتی ہے، یعنی ایسا شخص جو بالکل من گھڑت اور جھوٹی بات روایت کرے، اس کی بات کو، اور وہ شخص تو خیر خود ہی بالکل ہی ساقط ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن اس کی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کی دو بڑی اقسام تھی، کہنے والے کی نسبت سے ہمارے پاس تین کیٹیگری ہیں، اور قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے ہمارے سامنے دو کیٹیگریز ہیں، اس کے اندر مقبول اور غیر مقبول یا ناقابل قبول، اور مقبول میں حسن اور صحیح دونوں ہمارے سامنے حجت ہیں، اور اس کو ہم قبول کرتے ہیں، احکام سے ہم اس کے اندر سے احکام میں اندر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ ہمارے سامنے ضعیف ہے، کمزور حدیث، جس سے ہم حجت نہیں پکڑتے، نہ ہی اس سے کوئی استدلال کرتے ہیں۔ اور اسی کی ایک اور قسم ہے بالکل من گھڑت جھوٹی حدیث، جو کہ کسی شخص نے جھوٹ باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے، ایسے شخص کو کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، جیسے کہ اس مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، مرفوع حدیث کی مثال مثلا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے پہلی حدیث میں، یعنی وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، کسی صحابی کی طرف منسوب بات، مثلا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہمارے سامنے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان جس طرح رزق تقسیم کر رکھا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کر رکھا ہے، یعنی انسان کا اگر اخلاق اچھا ہوتا ہے، وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، تو بلا شبہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تقسیم کردہ ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو میسر آتی ہے، جس پر اس کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح
جو حدیث مقطوع کہلاتی ہے، یعنی جو کسی تابعی کا قول ہو. ہمارے سامنے امام زہری بہت مشہور تابعی ہیں، وہ صحابہ کے شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یعنی وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اسلام جو ہے وہ کسی بات کا اظہار کر دینا، یعنی کلمہ پڑھ دینا، اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں. اور ایمان سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اسی کہے ہوئے پر عمل کرتا ہے تو وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور اس آیت میں وہی مراد ہے. تو یہ ایک قول ہے ان کا، اس کو ہم حدیث مقطوع کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم امام نووی رحمہ اللہ کی جو ہے اربعین نووی ہے، جس کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے دو باتیں بہت زیادہ ہوں گی، سامنے آئیں گی انشاءاللہ. ایک ہے سند، سند سے کیا مراد ہے، دوسرا ہے کہ متن سے کیا مراد ہے. یہ دو چیزیں عام طور پہ حدیث کے اندر بہت زیادہ آتی ہیں، اور علم حدیث سے شغف رکھنے والا شخص یقیناً ان باتوں کو جانتا ہے. سند سے مراد ہوتا ہے جو حدیث کو روایت کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو چین ہے، چین نریٹرز، اس کو ہم کہتے ہیں سند. حدیث کو روایت کرنے والے افراد پر جو مشتمل جو لڑی ہوتی ہے اس کو ہم سند سے تعبیر کرتے ہیں. اور جہاں پر وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے پھر متن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ بات جو سند کے بعد بیان ہوتی ہے. اس کی مثال آگے انشاءاللہ ہم لیتے ہیں. مثلا امام بخاری فرماتے ہیں، آگے یہ حدیث بھی انشاءاللہ ہم اس کو آج پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ قال اخبرني محمد بن ابراہیم انه سمع القمة قال يقول سمعت عمر بن الخطاب. اچھا، یہ ساری جو شروع میں ہمارے پاس روایت کرنے والے جو لوگ ہیں، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے میرے استاد حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے اپنے استاد سفیان سے یہ بات سنی، انہوں نے اپنے استاد یحییٰ بن سعید سے یہ بات سنی، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ حضرت عمر تک جو یہ سلسلہ پہنچتا ہے روات کا، اس کو ہم کہتے ہیں سند. اب جہاں یہ سند ختم ہو رہی ہے اس سے آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. اب اس سے آگے جہاں سند کا سلسلہ ختم ہوا وہاں پر متن شروع ہو گیا ہے، جیسے کہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سو یہاں سے متن شروع ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سند اور متن. یہ دو باتیں ہماری انشاءاللہ آگے بہت زیادہ بیان ہوگی. چلتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کے تعارف کی طرف. امام نووی رحمہ اللہ ہمارے اہل اسلام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تقریباً 631 ہجری میں وہ شام کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نوا، اس میں وہ پیدا ہوئے تھے. اسی نسبت سے وہ نووی کہلائے جاتے ہیں. مثلا جس طرح دہلی کے لوگ دہلوی کہلائے جاتے ہیں، اور مکہ کے لوگ مکی کہلائے جاتے ہیں، مدینہ کے لوگ مدنی کہلائے جاتے ہیں. اسی طرح یہاں جو شام کا ایک قصبہ ہے نوا، وہاں سے امام نووی رحمہ اللہ تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ نووی کہلائے جاتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ بہت مشہور علم حدیث کے، علم فقہ کے، علم لغت کے عالم تھے، اور کئی کتابوں کے مصنف. ان کی تقریباً ہر کتاب اپنے فن میں مشہور کتاب ہے اور انتہائی معروف مشہور کتاب ہے. مثلا ایک کتاب جس کا ہم خود مطالعہ کر رہے ہیں اربعون نوویہ، یہ تقریباً عرب میں تو خیر ہر مسجد میں تقریباً پڑھائی جاتی ہے. اس طرح ریاض الصالحین ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کا درس پوری دنیا میں تقریباً ہوتا ہے، خاص طور پر عرب ممالک میں. اور اس طرح امام نووی رحمہ اللہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے صحیح مسلم کی شرح، جو آپ کے سامنے اس کی پکچر بھی ہے، جس کا نام منہاج المحدثین ہے. تقریباً 15 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور انتہائی مشہور اور معروف کتاب ہے اہل علم کے درمیان. امام نووی رحمہ اللہ بہت زیادہ نہیں جیے، تقریباً 45 سال کی عمر میں امام نووی رحمہ اللہ وفات پا گئے تھے. 676 ہجری میں اپنے ہی علاقے نوا میں انہوں نے انتقال فرمایا، اللہ ان پر رحمت فرمائے. اور اپنے والد کی زندگی میں وہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر مغفرت فرمائے. لیکن ہمارے لیے وہ بہت کچھ ایسا چھوڑ گئے جو ان کی درجات کی بلندی اور اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت کا سبب بنے گا انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچائے، ہمارے اس عمل کا، اور اس کے ذریعے ان کے درجات بلند فرمائے جو وہ ہمارے لیے اس کتاب کو لکھ گئے ہیں اور ہمارے لیے اس کو پڑھنا پڑھانا آسان کر دیا ہے. فجزاہ اللہ تعالی خیرا. آگے چلتے ہیں ہم امام نووی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے متعلق. امام نووی کی جو کتاب ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام اربعین نوویہ عام طور پر مشہور ہے.
انہوں نے خود اس کا نام الاربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام تجویز فرمایا تھا، جس کا مطلب ہے دین اسلام کی اساسیات اور احکام اسلام کے بنیادی قواعد پر مشتمل احادیث، جو دراصل تقریباً 42 احادیث ہیں جو انہوں نے مختلف کتابوں سے جمع کی، اور جو ان کی نظر میں دین کے کسی نہ کسی عظیم الشان قاعدے پر مبنی حدیث تھی۔ اور انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ اس بات کو ضرور محسوس کریں گے کہ ان کا جو اختیار ہے احادیث کا وہ بہت ہی زبردست ہے، اور بلا شبہ ہر حدیث جو انہوں نے جمع کی ہے، ایسے جو 42 احادیث جمع کی ہیں وہ تقریباً ہر حدیث کسی نہ کسی بڑے ایک قاعدے کی طرف اشارہ کرتی ہے دین کے اندر، کسی اساسی حیثیت کی حامل ہے وہ حدیث۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں اس کا جو شرح ہے، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ڈاکٹر جمال زرابوزو نے کی ہے، یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر۔ ان کی جو شرح ایکسپلینیشن انگلش میں بہت مشہور ہے۔ اس طرح جمال بادی نام کے ایک ملیشیا کے ایک استاد ہیں، انہوں نے بھی اس کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ عربک کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں، اردو کے اندر بھی ہمیں اس کتاب کے ترجمے اور شروحات میسر ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ان میں سے کسی کتاب کی ضرورت ہو تو مجھے بھی کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں PDF فراہم کر دوں گا بإذن اللہ۔ چلتے ہیں اپنے پہلی حدیث کی طرف، انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یعنی امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو جس شخص کی ہجرت ارادے کے اعتبار سے، یعنی اپنی نیت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہے کہ وہ اسے حاصل کر لے، یا کسی عورت کی خاطر ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ یہ ہمارے پاس امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب کی پہلی حدیث ہے جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سے تعارف حاصل کریں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد رسول ہیں، خلیفہ راشد ثانی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں دنیا اور آخرت میں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے تھے جب آپ نے مکہ میں اسلام قبول فرمایا، یعنی بالکل جوان تھے، اور ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تقریباً 6واں سال تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، بہت زیادہ ایمان افروز واقعہ ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا، اور جس سے ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت سنبھالی، اور تقریباً 10 سال آپ نے خلافت کی، اور تقریباً 23 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، بلکہ شہادت ہوئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ اللہ رب العزت سے جا ملے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا یہ بیان فرمانا، یعنی لوگوں کے مجمع میں، جبکہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے اپنے جمعے کے خطبے میں بیان فرمائی تھی، تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلانے میں کس قدر منہمک رہتے تھے، اور کس قدر ان کو جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پھیلانے کا، کہ خود جمعے کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنایا کرتے تھے۔ یہ حدیث بہت زیادہ عظیم حیثیت کی حامل ہے دین اسلام میں، اس کی بہت زیادہ اساسی حیثیت ہے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، اور نیت ظاہر سی بات ہے ہر شخص کے عمل جو ہے وہ اس کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہم چلتے ہیں آگے۔ اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ قرآن کی بعض آیات اور حدیث میں بھی آیا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا
کہ حدیث بعض اوقات قرآن کے ہی جو تعلیمات ہے اس کی تائید میں آتی ہے، یعنی اس کی موافقت میں آتی ہے۔ مثلا ہمیں بہت سی ایسی چیزیں حدیث میں ملتی ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، مثلا توحید پر زور دینا، یوم آخرت کی طرف ہمیں زور دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ تو اس کانٹیکس کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اسی کی تقریباً اسی سے ملتی جلتی بات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور خیرات یعنی جو انسان کرتا ہے، وہ جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو۔ سو یہ جو آخر تم اسی لیے خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، یہ دراصل اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے؟ انسان کی نیت، یعنی اللہ رب العزت کے لیے ہی اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو تبھی اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے حدیث کا مفہوم یہاں پر اس آیت میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، بخاری شریف میں ہی یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اس نفقے پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا حاصل ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی تم خود کما کر جو لاتے ہو اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، اگر تمہاری نیت اس میں یہ ہو کہ تم اللہ رب العزت کی رضا کا حصول چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اس کی طرف سے بتائے گئے احکامات کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس کمانے پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس حدیث میں ہمیں فرمایا گیا ہم سے انما الاعمال بالنیات، کہ بلا شبہ اعمال، تمام اعمال جو ہے وہ اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس اعمال سے کیا مراد ہے؟ اعمال ہمارے سامنے تین طرح کے ہیں دین اسلام میں۔ وہ اعمال جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کی پہلی قسم ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کے لیے ہی ہم اپنے دل میں توکل رکھتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت پر ہم اپنا پورا ہمارا توکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ رب العزت سے ہی ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہی محبت رکھتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہی ہماری ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، دل میں ہمارے اسی کے لیے خوف ہوتا ہے، ہم اللہ رب العزت سے ہی مدد چاہتے ہیں، التجا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال دل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو ہم اپنے دل کے اندر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم اعمال قلوب بھی کہتے ہیں، یعنی ان کا وہ اعمال جن کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ دوسری اعمال کی ہمارے سامنے قسم ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کی تلاوت ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، ذکر الہی ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی زبان سے کرتے ہیں، درود و سلام جو ہم بیچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر، وہ بھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سب بھی اعمال کا ہی حصہ ہے۔ تیسری قسم ہمارے سامنے اعمال کی وہ ہے جن کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء سے ہے، مثلا ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ۔ مثلا ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ پیروں کو دھوتے ہیں، اپنے منہ کو دھوتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو اپنے پاؤں پر جو ہے وہ چل کے کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، اور اسی طرح حج کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً ہمارے جسم کے اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، جس حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال، ان سب تمام جو اعمال ہم کرتے ہیں، چاہے وہ دل سے ہوں، زبان سے ہوں، اپنے اعضاء سے ہوں، ان کا تعلق جو ہے وہ ان کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، یعنی اگر ہماری نیت صحیح ہوگی تو ہمارے ان اعمال کا جو اجر ہے وہ بھی ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا۔ نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے دل میں جو عزم و ارادہ کرتا ہے اس کا نام نیت ہے، چاہے وہ اعمال دل سے کرنے والے ہوں، چاہے وہ اعمال زبان سے کرنے والے ہوں، یا چاہے وہ اعمال اعضائے جسم سے کرنے والے۔ سو اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہمیں جس کی طرف اشارہ کرایا گیا ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے اللہ رب العزت کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ہی ہر کام کی نیت اگر اللہ رب العزت کے لیے خالص ہوگی تو ہی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ یعنی ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں، یعنی آپ کی اس کلاس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مثلا ایک ٹیچر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک نرس ہے، انجینئر ہے، ایک تاجر ہے۔ تو ان سب کو اپنی نیت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ مگر مثلا ایک ٹیچر ہے،
تو اس کی یہی نیت ہو کہ میں اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، میں ان کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ وہ یہ کچھ سیکھ کے اللہ رب العزت کے مزید قریب ہو جائیں، اور وہ صحیح اور غلط کا فرق جان سکے۔ یہ ایک ٹیچر کی نیت ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک ڈاکٹر کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے جو خلق خدا ہے اس کی مدد کر سکوں، جو ان میں بیمار ہے، لاچار ہے، میں ان کو اچھے طریقے سے دیکھ سکوں تاکہ وہ صحت یاب ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے مزید قریب ہو جائیں۔ تو یہ کہ ڈاکٹر کی نیت ہونی چاہیے، اس طرح ایک نرس کی، اسی طرح ایک انجینئر کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے اس کام سے خلق خدا کی مدد کر سکوں، کہ ان کے لیے زندگی کے جو کام ہے وہ آسان ہو جائے میری انجینئرنگ کے ذریعے۔ اور اس طرح ایک تاجر کی بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے مزید قریب ہو سکوں، حرام سے بچ سکوں، حلال کما سکوں۔ تو یہ انسان کی نیت ہونی چاہیے، جس وہ فیلڈ میں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو اللہ رب العزت کے ساتھ خالص رکھے، تاکہ اس کا اجر بھی وہ پائے، یعنی جو محنت وہ کر رہا ہے اپنے کام میں اس کی اجر بھی اس کو مل سکے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنی محنت پر اجر لینا بالکل بھی غلط نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی نیت شروع دن سے یہی ہو کہ وہ مال و دولت کو اپنے مقصود بنائے گا، یعنی وہ اگر وہ اسی لیے ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، وہ اسی لیے انجینئرنگ کر رہا ہے، یا وہ اسی لیے تاجر کے فیلڈ میں جا رہا ہے کہ وہ بس مال و دولت کمائے اور اپنا نام بنائے، نو، تو اس صورت میں اس کی نیت میں بالکل بھی اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے وبال ہی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ اس کو ملنا ہوگا وہ مل جائے گا، لیکن اپنی اس محنت کا وہ آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں پائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی نیت پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنی محنت پر انسان، جیسے پتہ ایک ٹیچر ہے تو وہ اپنا وقت بھی کسی کو دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنا وقت بھی کسی کو دے رہا ہے، مریضوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس بات پر اپنی کوئی اجرت لیتا ہے اپنے گھر سے بیٹھے نظام زندگی کو چلانے کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان کا مطمع نظر اپنا سارا مقصود ہی مال و دولت کمانا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر اس نے اچھی نیت کی ہوگی تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کو اس کا اجر دیں گے، نہیں کی ہوگی تو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اس طرح ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بری نیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 ایسے لوگوں کو ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، اور ان کو اللہ رب العزت کے سامنے لے کے جایا جائے گا۔ وہ شخص اپنے اعمال میں تو بہت بڑے بڑے انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، مثلا پہلا شخص شہید ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں اس کو شہید کیا گیا ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ اس کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، مطلب میرے مرنے کے بعد کہ ہاں بڑا بہادر شخص تھا کہ اپنی جان دے دی، بلکہ اس کے لیے ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے اسی لیے جان لڑائی تھی تاکہ تمہاری واہ واہ ہو اور تمہیں شہید کہا جائے، تمہیں بہادر کہا جائے۔ تو ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا؟ اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نیت کے برے ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور شخص سامنے لایا جائے گا جو قرآن کا بڑا ماہر ہوگا، قرآن کی قرأت جانتا ہوگا، اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہوگا۔ وہ بھی شخص کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے علم حاصل کیا تھا، تیرے لیے لوگوں کو قرآن پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نو، تم نے جھوٹ بولا، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کیونکہ ظاہر سے پتہ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے کھوٹ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تمہارے لوگ واہ واہ کریں اور تمہیں یہ کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، تو بڑا قرآن خوبصورت پڑھنا جانتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی یہی کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ وہاں پر اپنی سزا بھگتے اپنے اس بری نیت کی وجہ سے۔ اور اس طرح تیسرا آدمی لے کر آیا جائے گا جو بڑا ہی سخی ہوگا، وہ شخص کہے گا کہ میں نے بڑا ہی اللہ رب العزت تیری راہ میں بڑا خرچ کیا، لوگوں کو کھلایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے بھی جھوٹ بولا، دراصل تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، لیکن یہ لوگوں پر خرچ کرنے والا ہے۔ تمہاری یہ نیت نہیں تھی کہ تم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، تم سے اللہ رب العزت کے ہاں یہ تمہارے یہاں یہ عمل مقبول ہو جائے، بلکہ تمہیں لوگوں کی واہ واہ مقصود تھی، اسی لیے تم نے یہ کام کیا۔ سو اس کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ اس کو اس کی سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے بری نیتوں سے۔ میری آواز کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے۔ جی میری آواز کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر آ گیا سر۔ اوکے ٹھیک، الحمد للہ۔ اگر بیچ میں کوئی مسئلہ ہو تو پلیز مجھے
मैसेज कीजिएगा, चैट पे मैसेज कर सकते हैं आप, ओके, या मोबाइल के जो हमारा ग्रुप है उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इस हदीस में हमारे सामने पहला पार्ट तो ये था, इन्नमा अल अमालु बिन्नियात, बिलाशुबा हर अमल का दारो मदार अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियत पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक अजर मिलेगा। आगे अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत मिसालें इस बात को बयान करने के लिए फरमाई, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को समझाने के लिए बाज़ औक़ात मिसालें भी दिया करते। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तालीम है जो वो लोगों के साथ अपनाया करते थे। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर भी एक लेक्चर रखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सिखाने के लिए किस किस्म के तरीक़े अपनाया करते थे अपनी बात के अंदर। तो उनमें से एक बहुत मशहूर तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो लोगों को मिसालें दे दे के बात को समझाया करते थे। इस हदीस में भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसाल दी, फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि मसलन अगर एक शख्स हिजरत करता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, तो उसकी ये हिजरत यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। यानी आप लोगों को मालूम है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमा के मदीना इक़ामत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रहने लगे, तो आसपास के लोग भी, जो लोग जुल्म सितम से तंग आए हुए थे मक्का में, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत फरमा के आया करते थे और मदीना में रहने लग गए थे। मदीना एक पूरा एक इस्लामी रियासत थी और मुसलमानों का मरकज़ थी। वहाँ पर हर शख्स को, यानी कि मुसलमान को, इस बात की इजाज़त थी कि वो अपने दीन को इजहार कर सके, अपने दीन पर अमल पैरा हो सके। और ये चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी था कि अब मक्का छोड़ दिया जाए और मदीना आ जाया जाए, सो इसलिए लोग वहाँ चले आया करते थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के मुताबिक ये मिसाल दी कि फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की तरफ ही हिजरत करता है, यानी उसकी नीयत अगर खालिस है तो उसको इसका अजर मिलेगा। आगे एक और मिसाल फरमाई, इरशाद फरमाई, फ़मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। और अगर किसी शख्स ने इस वजह से हिजरत की कि फ़लाँ जगह जाके मैं बहुत पैसे कमा लूँगा और वहाँ पर मेरा जो है वो कारोबार बड़ा ही अच्छा चल जाएगा, तो ऐसे शख्स की जो नीयत है उसको मुताबिक उसको अजर मिलेगा। यानी दुनिया में तो उसको शायद मिल जाए कुछ ना कुछ, लेकिन आखिरत में उसको यानी उसको वो हिजरत नहीं कह सकता शरई लिहाज से, वो एक गैर शरई हिजरत होगी, उसको हम हिजरत दीनी नहीं कह सकते। और इस तरह अगर कोई शख्स इसलिए किसी जगह पर जा रहा है कि जहाँ पर कोई औरत है जिससे वो शादी करना चाह रहा है और उसको अपने निकाह में लेना चाह रहा है, तो ऐसा शख्स की हिजरत को भी हम हिजरत इलल्लाह और रसूल, यानी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत नहीं कहेंगे, बल्कि दरअसल वो अपने उस अमल या उस काम की तरफ दौड़ा जा रहा था, इसलिए उसका क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसको इस बात का कोई अजर नहीं मिलेगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करता है, ऐसा कोई उसको सवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये बात जानना ज़रूरी है कि हिजरत से क्या मुराद है। हिजरत बेसिकली अरबिक ज़ुबान में किसी जगह को छोड़कर कहीं और जगह आबाद हो जाना, इसको हम हिजरत कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में भी तकरीबन इसी मायनों में ये इस्तेमाल होता है, यानी नक़ल मकानी के तौर पर किसी जगह से दूसरी जगह चले जाना। और दीन इस्लाम में हम हिजरत जब इस्तेमाल करते हैं या अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत, तो उससे मुराद ये होती है कि ऐसी जगह जहाँ पर कुफ्र का गलबा हो और एक मुसलमान अपने दीन के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से अमल ना कर पा रहा हो, यानी उसको ये मुश्किल हो कि वो उसको नमाज़ पढ़ने में मुश्किल हो रही है, उसको हिजाब करने में मुश्किल हो रही है, उसको अपने शायर दीनिया अदा करने में मुश्किल हो रही है, मस्जिद वो नहीं जा सकता, हज करना जा रहा हो तो वो उसको वहाँ जाने में प्रॉब्लम। तो ऐसी जगह से किसी ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से अपने इन तमाम उमूर को अदा कर सकता हो, नमाज बेहतर तरीके से पढ़ सकता हो, अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर सकता हो, सबसे बड़ी बात ये है। और इसी तरह उसके लिए ये तमाम काम करना आसान हो जो दीन ने उसके ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, ऐसी जगह पर जाना उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं शरई तौर पर किसी जगह से हिजरत करना, यानी जहाँ पर इंसान अपने दीन पर आज़ादी से अमल कर सके, ऐसे शख्स को उस तरफ जाना लाज़मी है, उसके लिए वाजिब है। क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ी बात है उसका दीन, उसका ईमान। अगर उसका दीन और उसका ईमान उसके लिए सलामत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सलामत है। अगर उसका दीन और उसका शायर दीन पर वो अमल नहीं कर सकता, तो दुनिया की जितनी भी ताकतें, दुनिया की जितनी भी सहूलतें उसको मिल जाएँ, अगर वो अपने दीन पर नहीं चल सकता, उसकी हिफाज़त नहीं कर सकता, तो ऐसा शख्स बिलाशुबह नाकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है, नाकाम है ऐसा शख्स। तो इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है
کہ ہمیں دین پر چلنا فرض ٹھہرایا گیا ہمارے لیے، اور اسی طرح ہمارے شعائر دین کے اندر اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو ہمیں وہ چیز چھوڑنا بھی ضروری ہے، ایسی جگہ کو چھوڑ دینا ہمارے لیے ضروری ہے جس جگہ پر ہم اپنے دین کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے فرض قرار دی گئی ہے یہ بات۔ اور فمن كان ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دراصل لوٹنا یا اس کی طرف ہجرت کرنا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو لوگ مدینہ شریف آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم کیسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی چیز کا اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف، رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اس طرح ہم نے بھی ہجرت کیسے کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے چلنا ہے، یہی ہمارے زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے۔ اوکے، اچھا ٹائم ہونے والا ہے ختم، کیونکہ اس کا 40 منٹ کا ایک یہ ہمارے پاس پیکج ہے۔ سو انشاءاللہ ہم تقریباً 5 منٹ بعد 45 پہ دوبارہ اسی لنک پہ جس پہ آپ جوائن ہو کر آئے ہیں اپنی کلاس کا دوبارہ آغاز کریں۔ چلتے ہیں اپنا سلسلہ کلام وہیں پر پڑھاتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ یہ حدیث جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہمارے سامنے، اس کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں لکھا ہوا ہے ابو حفص۔ ابو حفص دراصل حضرت عمر بن الخطاب کی کنیت ہے۔ حفص کہتے ہیں عام طور پر شیر کا ایک نام ہے، عربک کے اندر شیر کے لیے بہت سارے نام میں سے ایک ہے حفص، اور ابو حفص یعنی شیر والا۔ بیسیکلی یہ حفصہ سے حفص ہوا ہے، بیسک آپ کی جو بیٹی ہے حضرت حفصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھی، ان سی نسبت سے آپ کو ابو حفص کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں جیسے کہ ہم نے پڑھا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی سو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی، اور جس شخص نے کوئی دنیاوی مقصد کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کسی جگہ کی طرف ہجرت کی تو ایسا شخص کو دنیا میں وہ کچھ نہ کچھ مل جائے، لیکن آخرت میں شخص کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ سو اسی کی طرف ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کیسے ہوتی ہے۔ دراصل اللہ کی طرف تو ہجرت ہمارے لیے ہمیشہ ہی سے کھلی ہے، جب انسان جتنی سانسیں لے رہا ہے اس دنیا میں وہ کسی بھی طرف کسی بھی موقع پر اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ آخری سانس نہ آ جائے اور توبہ کا دروازہ نہ بند ہو جائے۔ تو انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کی طرف ہجرت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے تو لوگ جوق در جوق مختلف علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے۔ جی انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے آتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمارے لیے یہ راستہ اس طرح کھلا ہوا ہے کہ وہ جو حدیث اور جو دین ہمارے لیے وہ چھوڑ کے گئے ہیں ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، یہی ہمارے لیے اس دور میں ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا اسی سے ملتی جلتی بات فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا، اور رسول کی طرف لوٹانے سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے ذریعے اپنے معاملات میں جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اس کو دور کریں۔ تو یہی بات اس حدیث میں نے فرمائی ہے، ہجرت الی اللہ اور رسول۔ اور ہجرت اللہ رب العزت کی طرف اور اس کے رسول کی طرف یہ بہت بڑا عمل ہے۔ خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا،
مراغما كثيرا وسعة. جو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، زمین میں بہت سی قیام کی جگہ وہ اور بھی پا لیتا ہے، اور کشادگی بھی اللہ تعالیٰ اس کو فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے کسی جگہ پہ جاتے ہیں وہ عام طور پر خوشحال ہوتے ہیں، وہ خیر بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے ان کے اوپر کہ وہ لوگ بہت زیادہ کشادگی اور قیام کی جگہ پا لیتے ہیں۔ ظاہر سے بتا جس شخص کی نیت صاف ہوتی ہے اس کو یہ اجر ضرور ملتا ہے، اور یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ریوارڈ ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یخرج من بیته مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، لیکن اس کو راستے میں موت آ جاتی ہے، مثلا یہ بلا شبہ بات اگر آپ اس سینس میں سمجھیں جس طرف لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے تو لوگ بعض اوقات راستے میں فوت ہو جایا کرتے تھے، بعض اوقات مشرکین ان کو مار دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ خود طبعی طور پر یعنی انسان کسی بھی وقت اس کا وقت آ سکتا ہے، وہ دنیا چھوڑ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ شخص ایسا شخص یا عورت یا مرد فوت بھی ہو جائے راستے میں اور اس کی ہجرت پوری نہ ہو، کسی ایسی جگہ پر نہ پہنچ سکے جہاں وہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو سکے، تو اللہ رب العزت جو اس کی نیت کو بلا شبہ جانتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اس کا پورا کا پورا اجر ملے گا، اور اللہ نے اس کا اجر اپنے ذمہ لے لیا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن آخرت میں اس کو سرخرو فرمائیں گے اور اس کو خوش کر دیں گے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کرنا، بلاد کفر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر جانا جہاں انسان اپنی دین پر بہت اچھی طریقے سے عمل پیرا ہو سکے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہے۔ اور آج کے دور میں بھی یہ ہو سکتا ہے جہاں پر انسان کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں وہ اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا اچھے طریقے سے، جہاں اس کے اوپر قدغنیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے دین کا اظہار نہ کرے، وہ حجاب نہیں کر سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو ایسی جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور ایسی جگہ پہ چلے جانا چاہیے جہاں وہ اپنے دین کو بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہو۔ اس حدیث کے موٹے موٹے فوائد ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات ہوئی تھی جیسی نیت ویسی مراد، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کی تو اس کو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، حدیث اسی سے شروع ہو رہی ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کا محل دل ہے نہ کہ زبان، یعنی انسان جیسے کہ ہم نے فرمایا، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، نیت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں وہ ہے دل کا ارادہ۔ انسان جب دل میں کوئی بات کا ارادہ کر لیتا بس وہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ مثلا ابھی اذان ہوگی، میں اپنی جگہ سے اٹھوں گا اور وضو کرنا شروع کر دوں گا، اب ظاہر سی بات ہے میرے دل میں یہ تہیہ میرے دل نے کر لیا کہ میں نے یہ جو وضو کرنا ہے اس کے بعد میں نے نماز پڑھنی، تو بس یہ اس کی نیت ہے، یعنی اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو زبان سے ادا کرے کہ میں ابھی اٹھوں گا اور میں اے اللہ میں تیرے لیے 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھنا چاہتا ہوں، میں عصر کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ نو، انسان کا دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے وہی اس کی نیت ہوتی ہے، کہ اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے وہی اس کی نیت کہلاتی ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح اس حدیث میں ارشاد ہوا ہجرت محض اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور دنیاوی مقاصد کو پیش نظر جو رکھتا ہے اور تو وہ ہجرت کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اچھا، یہ حدیث ہم نے پچھلے بار پڑھی تھی، آپ حدیث کی تعریف اصطلاحاً ہم حدیث کو 4 چیزوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ سو یہ حدیث آپ کے خیال میں کس جگہ بیٹھتی ہے، یعنی کس قسم سے تعلق رہتی ہے؟ یہ صفت اس میں بیان ہوئی ہے، اس کے اندر سکوت ہوا یعنی خاموش تائید ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل اس میں بیان کیا گیا، یا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول بیان کیا گیا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قول بیان کیا ہے۔ قول، جی بالکل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو یہ قولی حدیث ہے، اس کو ہم قولی حدیث کہتے ہیں، اور یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے تو اس کو ہم کہیں گے مرفوع حدیث، یعنی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، جیسے کہ آج کی درس میں ہم نے پڑھا تھا مرفوع حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر منسوب کی جائے بات اس کو مرفوع کہا جاتا ہے،
کسی صحابی کی طرف کوئی قول فعل تائید منسوب کی جائے اس کو ہم موقوف حدیث کہتے ہیں، اور کسی تابعی کی طرف اگر کوئی بات منسوب کی جائے تو اس کو ہم مقطوع حدیث کہتے ہیں. سو یہ ایک مرفوع حدیث ہے اور قولی حدیث ہے جو ہم نے آج پڑھی. اس کے آخر میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا. یعنی امام نووی رحمہ اللہ یہاں پر امام بخاری اور امام مسلم کی جو کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث اس کے اندر موجود ہے. اور بلا شبہ امام بخاری اور امام مسلم کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. اس دین اسلام کے جو چمکتے ہوئے 2 ستارے ہیں وہ، اور ہمارے لیے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث جمع کی اپنی کتاب میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نام سے جو معروف ہے. اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں متفق علیہ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ اس حدیث کی آخر میں بھی لکھا ہے متفق علیہ. تو متفق علیہ سے مراد ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک ہی صحابی سے روایت کیا ہو، مثلا یہاں عمر بن خطاب ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہوا ہے روایت کرنے میں، اس کو ہم متفق علیہ کہتے ہیں. اور وہ حدیث کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہوتی ہے صحت کے اعتبار سے، جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں اکٹھے ہو جائیں اس کو روایت کرنے میں. وہ حدیث دین اسلام میں ہمارے ذخیرہ حدیث میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ حدیث مانی جاتی ہے اپنی صحت کے اعتبار سے. جو کہ ہم نے پڑھی، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا. اگر آپ صحیح بخاری کھولیں گے، سب سے پہلے جو کتاب باب بدء الوحی ہے، اس کی سب سے پہلی حدیث اسی سے شروع ہوتی ہے. گویا وہ اپنی کتاب کا آغاز بھی اس سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت ہو خالص رکھے، اور جو کتاب وہ جمع کر رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک خلاص نیت عطا فرمائے. سو ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پر خاص کرم ہوا، اور بلا شبہ ان کی نیت خالص ہوگی کہ آج تک ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے ہمارے لیے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا ہمارا آج کا درس. کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مجال مفتوح ہے، یعنی آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. سر یہ لاسٹ بات ریپیٹ کرتے ہیں متفق علیہ، اور اوپر آپ نے حضرت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک ریکٹینگل جی، متفق علیہ میں ایک ٹرم ہے حدیث کے اندر، علم حدیث کے اندر ایک ٹرم ہے، یعنی جس حدیث کے آخر میں متفق علیہ لکھا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے یا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس کا جو روایت کرنے والا جو صحابی ہے وہ بھی سیم ہے دونوں کے ہاں. یعنی امام بخاری نے بھی اپنی سند سے امام حضرت عمر سے ہی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اپنی سند سے اس حدیث کو حضرت عمر سے ہی روایت کیا، اس لیے اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک شیخ اگر حدیث ایک ہی ہو لیکن صحابی مختلف ہو تو اس کو نہیں کہیں گے پھر؟ نہیں، اس کو ہم متفق علیہ نہیں کہتے. متفق علیہ کے حدیث ٹرم میں جی. اور سر موضوع حدیث جو من گڑت. جی جی ٹھیک ہے جی، من گھڑت حدیث کو کیا ہوا سر؟ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ من گڑت کو. جی جی، موضوع کہتے ہیں من گھڑت کو. دراصل وضع سے یہ بات نکلی ہے، یعنی کسی چیز کو گھڑنا کو عربی میں کہتے ہیں وضع. اوکے، تو موضوع سے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھ کے بات پھیلا دے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، یعنی وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری احادیث اس قسم کی بھی مشہور ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. لوگ عام طور پر میسج کر کے لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں جھوٹی حدیثیں. بس لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کسی کتاب کا حوالہ ہے نہیں ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات ہوگی. ایسا نہیں ہے. انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی بات کو جو اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس کی تحقیق کر لے، اہل علم سے پوچھ لے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ بات قابل قبول بھی ہے علماء حدیث کے نزدیک یا نہیں، پھر اس کو شیئر کرے، نہ کہ ایسے ہی جو چیز آئے من میں اس کو بیان کرنا شروع کر دے. جی، کوئی اور سوال؟
اس حدیث کے اندر اگر کوئی معاملہ کا سمجھ نہیں آیا, کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیے. سر یہ جو حدیث ہے اس کی چین کیسے بنی ہے؟ مطلب حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے وہ چلے اس میں ہم نے ہاں بات کی تھی. جی جی امام نووی رحمہ اللہ نے اس چین کو ہٹا دیا ہے اختصار کی وجہ سے, شارٹ کرنے کی وجہ سے, ورنہ وہ پوری کی پوری حدیث کی جو چین ہے وہ ہمارے پاس امام بخاری کی حدیث میں, امام بخاری کی کتاب میں بھی موجود ہے اور امام مسلم کے پاس بھی موجود ہے, کہ آپ کے سامنے ہے. امام بخاری جی فرماتے ہیں مجھ سے میرے شیخ حمیدی نے بیان کیا, اور وہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے شیخ سفیان نے بیان کیا, سفیان الثوری. یعنی یہ جو سارے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ سارے امام بخاری کے, تو ایک شیخ ان کے امام بخاری کے حمیدی, ان کے شیخ سفیان, ان کے شیخ یحییٰ, ان کے شیخ محمد ابراہیم, ان کے شیخ علقمہ جو کہ تابعی تھے. اور وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے خود یہ سنا ہے المنبر, ممبر کے اوپر وہ یہ بات فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. اچھا یہ جو سارے لوگ ہیں یہ کوئی مجہول لوگ نہیں, یعنی ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے حمیدی, عبداللہ بن الزبیر. ہمارے پاس ان سب لوگوں کا پورا ریکارڈ موجود ہے کہ یہ شخص کون تھے, عبداللہ بن زبیر کون تھے, سفیان کون تھے, یحییٰ بن سعید کون تھے, یہ کب پیدا ہوئے, کب فوت ہوئے, ان کے شیوخ کون تھے, ان کے تلامیذ کون تھے, ان کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں, ان کا حافظہ کیسا تھا, یہ لوگ اپنے تقویٰ میں کیسے تھے. یہ سارا کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس, یعنی ہمارے ایز اے مسلم ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, جن کو ہم علم جرح و تعدیل کہتے ہیں. اوکے آپ لوگوں نے شاید نام سن رکھا ہوگا, علم جرح و تعدیل باقاعدہ علم حدیث کا ایک سبجیکٹ ہے, جس کے اندر ہم جو یہ روات ہیں حدیث کی روایت کرنے والے لوگ, ان کا پورا بایو ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے, بایوگرافی ان کی ہوتی ہے کہ یہ شخص کون تھا, یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں پیدا ہوا, اس نے کہاں علم حاصل کیا, اس شخص کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں, یعنی یہ سچا تھا, جھوٹا تھا, اس کے حافظے میں کمزوری تھی یا نہیں. سو ان سب کے متعلق ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. اس کی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ یہ سارے کے سارے انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگ تھے, اپنے حفظ میں بھی, اپنے علم تقویٰ میں بھی. اور امام بخاری نے ان سے اسی لیے اس چین سے یہ حدیث لی ہے, اسی وجہ سے ہم اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں, کیونکہ اس کے سارے کے سارے جو نریٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اپنے علم و تقویٰ میں, اپنے حافظے میں سب سے بہترین تھے. اوکے ٹھیک ہے سر. یعنی علم حدیث ایسا ہی نہیں ہے کہ بس کسی نے کوئی بات سنی اور ہم نے کتاب میں بیان فرما دی. ہمارے پاس ہر بات کی سند موجود ہے, ہر بات کی بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں. اوکے جس کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا پھر وہ حدیث عام طور پر ان اتھینٹک ہو جاتی ہے. مثلا اگر شخص یہاں پر کوئی شخص ہو, وہ شخص علماء کے درمیان جھوٹا مشہور ہو, تو اس شخص کی بیان کردہ حدیث جو ہوگی وہ موضوع ہوگی, من گھڑت ہوگی, یعنی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اوکے اس طرح اگر کوئی شخص مثلا یہاں سفیان ہے, اگر کوئی اور شخص ہوتا وہ اپنے حافظے میں تھوڑا سا کمزور ہوتا, علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شخص کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے یا عام طور پر اپنے حدیث میں غلطی کر جاتا ہے, تو اس حدیث کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے, یعنی صحیح سے جو تھوڑا نیچلا درجہ ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. یہاں پر سارے کے سارے علماء کی کہنے کے مطابق اور ان کے جو ہمارے پاس بایو ڈاٹا ہے اس سے یہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنے علم میں, اپنے کام میں, اپنی روایت میں بہترین تھے, اس لیے ہم نے ان کی حدیث کو صحیح حدیث کنسیڈر کیا ہے. اوکے تو یہ بہت بڑا اور بہت گہرا علم ہے, علم حدیث کا, علم جرح و تعدیل, جس میں جو اس میں غوطہ زن ہوتا ہے پھر وہ اسی کے اندر ہی رہتا ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ علم ہے. جی کوئی اور سوال, پھر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. حدیث کے اندر کوئی معاملہ نقطہ ہو, اگر آپ سے ہم کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویک ملیں گے نئی حدیث کے ساتھ. اگلی حدیث بھی ہماری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, میں بھی اس میں بھی پورا ہمارا ایک لیکچر لگ جائے. ایمان, احسان, ایمان, اسلام, احسان اور قیامت کی کچھ نشانیاں اس کے اندر, اس پر ہم بات کریں گے باذن اللہ. اچھا ہاں, اس ویک کے دوران آپ کے پاس ایک کوئز بھی آ جائے گا گوگل فارم پر, جو ہماری جو اورینٹیشن کلاس تھی اور اس حدیث کی کچھ چیزوں پر مشتمل ہوگا. بس وہ صرف ایک ریویژن کے مطابق آپ کو کچھ سوالات ہوں گے, اس میں آپ نے جوابات دینے ہوں گے, اور سارے کے سارے یعنی ایم سی کیوز ہوں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ سب کو یہ باتیں یاد رہیں, اس کی ریویژن ہو جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.